سوال ہے کہ تزکیہ نفس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے وسائل کیا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تزکیہ نفس کی اہمیت بیان کی ہے اور انسان کی کامیابی کا مدار تزکیہ نفس پہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا یا برباد کیا۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی کامیابی کا مدار نفس کے تزکیے پر ہے۔ عربی زبان میں تزکیہ کا لفظ دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، ایک ترقی اور نمو کے اعتبار سے، بڑھنے کے اعتبار سے، اور دوسرے پاکیزگی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے۔ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انسان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے۔ انسان کے نفس میں مادی خواہشات ہیں، وہ مال کا طالب ہے، لذتوں کا طالب ہے، اسی طرح سے عزت اور عہدے کا طالب ہے۔ یہ فطری طور پر انسان میں چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اسی طرح سے انسان میں راحت کی طلب ہے، اور یہ راحت کی طلب انسان کو شرعی اعمال میں سستی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ مجاہدہ نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ آرام چاہتا ہے، اور اس آرام کی وجہ سے، اس کی طلب میں، ایک انسان بہت سارے احکام جن میں نفس کو مشقت ہوتی ہے چھوڑ دیتا ہے۔ راحت کی طلب غلط نہیں ہے، اسی طرح سے لذت کی طلب بھی غلط نہیں ہے۔ اگر لذت کی طلب انسان میں نہ ہو تو ایک انسان جنت کے لیے اعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اگر راحت کی طلب انسان میں نہ ہو تو انسان جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن راحت کی طلب اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں ہو تو بری ہے، اسی طرح سے لذت کی طلب اگر اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے سلسلے میں ہو تو یہ بری ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے یہی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پابند کرے، وہ اپنے نفس کو ان کاموں کے کرنے پر آمادہ کرے جن کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، چاہے اس میں انسان کو تکلیف ہی ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ ان کاموں سے بچنے کے لیے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے جن سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، چاہے اس کا نفس کتنی ہی اس کی چاہت کیوں نہ کرے۔ اور اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام تزکیہ نفس ہے کہ ایک انسان اپنے معلوم علم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے، وہ حلال کو حلال مانے، حرام کو حرام مانے، اللہ کے حکموں کو تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے علم کے مطابق بنانے کی کوشش کا نام اور اس مجاہدے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلا شبہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، لیکن انسان کی ترقی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ نفس کے اندر جو عیوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی محرمات کی طرف رغبت اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سستی، اس کمزوری اور اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور نفس کو ان کمیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنا تزکیہ ہے۔ اسی طرح سے نفس کی جو حالت ہے، جو اس میں کمیاں اور کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں، ان سے نفس کو بہتر بنانے کی طرف ترقی کرنا، اس کی نما کی طرف اس کو لے جانا، اس کو پروان چڑھانا، اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں قرآن کریم میں اللہ نے بتلائی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تزکیے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے
اور وَيُزَكِّيهِمْ ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، ان کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا اہتمام کیا ان میں سے ایک اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا اور لوگوں تک امانت کو پہنچانا تھا، اسی طرح سے لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرنا تھا اور انہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دینا تھا۔ اس آیت میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کی تعلیم پر تزکیہ نفس کو مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بیان کیا، اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم کو بیان کیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو ایک انسان کتاب و سنت کا علم رکھنے کے باوجود بھی نفس کے تابع ہو کر دین میں تحریف کا مرتکب ہوگا۔ یہود کی بیماری کو اگر آپ دیکھیں تو یہود کے پاس آپ کو یہی چیز ملے گی کہ ان کے پاس دین کا علم تھا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام بالتفصیل تھے، انہوں نے وہ ساری چیز سمجھی، لیکن چونکہ نفس کے غلام تھے اور انہوں نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اللہ رب العالمین کے احکام کے سلسلے میں ان سے یہ کوتاہی ہوئی کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حیلے کے ذریعے سے حلال کر لیتے تھے۔ ان کے علماء کا بھی حال یہ تھا، ان کے رہبان کا یا نصارہ کے رہبان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق شریعت میں ترمیمات اور تبدیلیاں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یہی غلط باتیں بتاتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے۔ جب ایک انسان کا تزکیہ نفس نہ ہوا ہو تو بہت ممکن ہے کہ علم رکھنے کے باوجود اپنی ذاتی زندگی میں وہ عمل نہ کرے اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے اس دین کو ٹھیک ٹھاک پہنچانے کے بجائے اپنی خواہش کے مطابق اس میں تحریف کر کے لوگوں تک پہنچائے۔ دین میں تحریف، شریعت میں تحریف، علم کا بگاڑ، علم کو غلط طور پر، غلط رنگ میں، غلط طور پر پیش کرنا، یہ انسان کی خواہش نفس ہی کا نتیجہ ہے۔ تو چاہے عملی بگاڑ ہو یا اسی طرح سے دین میں تحریف ہو، اس کی اصل وجہ اور بنیاد انسان کا نفس کا غلام ہونا ہے، اور یہی تزکیہ نفس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آج آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا علم ان کے پاس ہے لیکن انہوں نے اپنے نفس کو اس علم کے تابع نہیں کیا، اپنے نفس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کا پابند نہیں بنایا۔ اس کے لیے مجاہدہ لگتا ہے، جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے تو دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا نفس کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ ایک جانور کو بھی اگر انسان اس کو تربیت دے تو جنگلی جانور بھی انسان کا پابند بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پابند بنانے کی مشق کرے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین اور اس کی شریعت کا پابند، قرآن و سنت کا پابند۔ اسی تربیت کا نام تزکیہ نفس ہے، اور یہ زندگی بھر کے لیے ہے، اور انسان کبھی بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ تزکیہ نفس کے نتیجے میں ایک انسان کو نفس کا مجاہدہ کرنے کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے، اور وہ ہدایت کے مراتب طے کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نفس کی خلاف ورزی کرنا شریعت کی روشنی میں، یہ ایک بہت عظیم الشان عمل ہے، مشکل کام ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تزکیہ نفس ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور دین میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بغیر انسان واقعی علم کے مطابق جینے والا نہیں بنتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے وسائل کیا ہیں، یعنی وہ کیا ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے ایک انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ تزکیہ نفس کے بہت سارے وسائل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے،
अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हदीस की किताबों में मारूफ है। आप दुआ करते अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा, ए अल्लाह मेरे नफ्स को उसका तक़वा, उसकी परहेजगारी अता फरमा। व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, और मेरे नफ्स का तज़किया कर, तू बेहतरीन तज़किया करने वाला है। मेरे नफ्स को अयूब से पाक कर, तो बेहतरीन तो वो है जो नफ्स का बेहतरीन तौर पर तज़किया करे। अंत वलीयुहा व मौलाहा, और तू ही मेरे नफ्स का वली है, कारसाज है, और तू ही मेरा उसका नफ्स का मौला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सबका मौला है, कामों का बनाने वाला, निगहबां, निगरां, मददगार, हर एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला है, और इंसान के नफ्स की इस्लाह करने वाला भी अल्लाह ताला है। तो असलन तज़किया नफ्स अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं हो सकता है। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला जिसका चाहता है तज़किया करता है, अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है। तो पहली चीज़ यह है कि एक इंसान तज़किया नफ्स के सिलसिले में अपनी ज़ात पर एतमाद करने की बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद रखे। जिसको अल्लाह पाक करे वही पाक हो सकता है, जिसको अल्लाह ताला पाक न करे वो उसी गुमराही और बुराई के गड्ढे में पड़ा रहेगा। तो अल्लाह की मदद ज़रूरी है। यही वजह है कि हम हर नमाज में, हर रकात में अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं। अल्लाह ताला की हिदायत दिए बगैर किसी इंसान को दुनिया में हिदायत नहीं मिल सकती है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ तज़किया नफ्स का ज़रिया जो है ये किसी मुरब्बी या किसी आलिम या किसी रहबर के ताबे होना है। इंसान का नफ्स आज़ादी चाहता है, और इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसको कोई रहनुमा मिले जो उसके नफ्स के अयूब को जानता हो, कोई उसके लिए उस्ताद हो, कोई आलिम हो जो कुरान और सुन्नत का जानने वाला हो। ये पीरी मुरीदी नहीं है, इस्लाम में पीरी मुरीदी का कोई तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता एक आलिम और तालिब इल्म, एक उस्ताद और एक शागिर्द का तसव्वुर है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहती में सहाबा होते थे, आपसे दीन के मसाइल पूछते, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो मसाइल आते, अपने अंदर जो कमज़ोरियाँ देखते, इस सिलसिले में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपसे रहनुमाई और रहबरी हासिल करते। आप उनको नसीहत करते और वो अपनी इस्लाह की कोशिश करते। इसी तरह से समाज में जो अहले इल्म होते हैं, जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखने वाले होते हैं, और इसी के साथ साथ तक़वा शिआर होते हैं, मुत्तकी होते हैं, जो नफ्स के अयूब जानते हैं, उसका इलाज जानते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो ऐसे अहले इल्म के ताबे होना ये भी तज़किया नफ्स का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जैसा खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर जब उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाता है और उनके नफ्स का तज़किया करता है, उन्हें किताब सुन्नत की यानी किताब हिकमत की तालीम देता है। तो इस आयत में आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो युज़क्कीहिम में तज़किया का फ़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया, यानी आप तज़किया करते थे सहाबा का। तो इसी तरह से चूँकि उलमा अंबिया के वारिस हैं, इन्नल उलमा हुम वरसतुल अंबिया, तो उलमा अंबिया के वारिस हैं। इस एतबार से जितने उलमा हैं अहले हक़ उलमा, तो इन उलमा की मातहती इख्तियार करना ये पहले ही मरहले में अपने नफ्स की ग़ुलामी से निकलकर उलमा की मातहती इख्तियार करना है। और किसी के मातहती नफ्स पर बड़ी भारी है। नफ्स आज़ादी चाहता है, नफ्स आज़ाद रहना चाहता है, वो ख्वाहिशात के ताबे होना चाहता है, और उसके अंदर उलू है, उसके अंदर बड़ाई है, उसके अंदर घमंड है, और वो किसी के ज़ेर निगरानी या किसी की पाबंदी में नहीं रहना चाहता है। लिहाजा बाज़ औक़ात इंसान इल्म होने के बावजूद भी उस इल्म से फ़रार इख्तियार करता है जब जब नफ्स तकाज़ा करता है। उसकी सोच बिगड़ जाती है जब नफ्स उसको किसी चीज़ को खुशनुमा करके दिखाता है, और तावीलात के ज़रिए से वो अपनी गलत को भी सही समझने लगता है। लेकिन अगर अपने बाहर किसी इल्म वाले के ताबे इंसान हो और उससे पूछ कर आदमी अमल करे, उसके ताबे हो, उसकी मना की हुई चीज़ों से रुके, इल्म की रोशनी में, दलील की रोशनी में,
تو ایسا انسان اپنے خارج میں کسی کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کے لیے مجاہدے کا دروازہ کھل جاتا ہے، ایسا آدمی اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے والا بنتا ہے۔ لہٰذا دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان بڑے جو علماء ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت کے ماہرین ہوتے ہیں، جو خود بھی تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ان کو ہوتی ہے، اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ایسے جو علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایک انسان ان کی مجالس میں شریک ہو، ان کی صحبت اختیار کرے، ان کو اپنی زندگی کے مسائل میں رہبر مانے اور جس طرح سے وہ بتائیں ویسے زندگی گزارے، تو یہ چیز بھی ایک انسان کے لیے تزکیے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز جو تزکیے کا وسیلہ، ذریعہ یا تزکیے کا طریقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک انسان خود بھی اپنے نفس کے تزکیے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تزکیہ کرنے کے اعتبار سے انسان کو بھی مکلف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو تزکیہ نفس کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے کوئی چیز کسی مشین میں رکھی جائے اور پھر وہ بن کے نکلے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان خود بھی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس کا جائزہ لے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ تو انسان بھی اس چیز کا مکلف ہے کہ وہ نفس کا تزکیہ کرے۔ تو تین چیزیں ہم نے دیکھی، ایک تو یہ کہ اصلاً اللہ رب العالمین ہے جو انسان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یہ دعا کی صورت میں ایک انسان طلب کی صورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ کرے۔ دو، کسی مربی، کسی عالم، کسی رہبر کے تابع ہونا، یہ کس صورت میں ہے کہ ایک انسان کسی عالم سے پوچھنے والا ہو، چھوٹی بڑی باتیں ان سے پوچھ کے اس پر عمل کرے، اسی طرح سے ان کی مجالس میں حاضر ہو اور اس ماحول سے استفادہ کرے جس ماحول میں خیر کی بات ہوتی ہے، شر سے منع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے واعظ و نصیحت کی مجالس میں آدمی جائے جس کے اندر برائیوں کے بارے میں آخرت کا ڈر دلایا جاتا ہے، نیکیوں کے بارے میں جنت کی ترغیب دی جاتی ہے، نیکیوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، ان مجالس میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ترغیب و ترہیب اور اسی طرح سے واعظ و نصیحت کا ماحول ہوتا ہے، وہ انسان کے نفس کو تابع کرتا ہے، اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انہی مجالس میں جیسے یا انفرادی سطح پر بھی انسان مطالعہ کرے ان کتابوں کا جو مثلا قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر میں خصوصاً وہ صورتیں جن میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور اس کے اندر انسان کو زجر ہے، اس میں تنبیہ ہے، اس کے لیے توبیخ ہے، اس کے لیے ڈانٹ ہے، تاکہ انسان کے نفس جاگے اور اس کو احساس ہو، وہ اپنی غفلت سے نکلے، اس کو احساس ہو کہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، آخرت اصل ہے، دنیا میں انسان کو موت آنے والی ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو رہنا ہے۔ تو آخرت کی یاد بھی نفس کے تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ موت کی یاد انسان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، اس کو اس کی غفلت سے جگاتی ہے۔ آخرت کا معاملہ یاد کرنا یہ بھی اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے قوموں کے واقعات پڑھنا، اور چاہے فرعون ہو یا دوسری جتنی بھی نوح علیہ السلام کی قوم ہو یا الی آخرہ، جتنے بھی واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات سے نصیحت لینا، تو یا اسی طرح سے اپنے احوال، اپنے اطراف کے احوال جو ہیں اس کو دیکھنا، قوموں کی تاریخ دیکھنا اور دوسروں سے نصیحت لینا، دوسروں کو دیکھنا کہ ان کے بگاڑ سے کیسے وہ ہلاک ہوئے اور کیسے اللہ رب العالمین نے صالحین کو ان کی خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ تو انسان واقعات سے نصیحت لیتا ہے، ان واقعات میں غور کر کے، چاہے وہ قرآن و سنت کے واقعات ہوں، چاہے وہ سلف کے واقعات ہوں، چاہے اپنے اطراف ہونے والے واقعات ہوں، ماضی کے واقعات ہوں، تو ان واقعات سے سبق لینا بھی انسان کے لیے تزکیے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اچھی صحبت ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، چاہے وہ علماء کی صحبت ہو یا اسی طرح سے نیک لوگوں کی، نیک دوستوں کی صحبت ہو۔ اچھی صحبت سے انسان کے نفس پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے،
لہٰذا وہ اچھی طرح سے دیکھ لے کہ کس سے اپنی دوستی بنائے ہوئے ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ماحول صحیح کرے، اصلاح کے لیے ماحول کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، خصوصاً اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، اس کے دوست کون ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اپنے اوقات دن رات گزارتا ہے۔ اگر ایسے دوست ہوں جو گناہ والے ہوں تو ظاہر بات ہے اس کے نفس کے سامنے برائیوں کو خوشنما کر کے دکھائیں گے اور وہ برائیوں کی طرف جائے گا، اور اگر وہ اچھے دوست ہوں، دیندار دوست ہوں، تو اس کے سامنے خیر کو وہ مزین کریں گے، خیر کی ترغیب اس کو دیں گے، برائیوں سے اس کو روکیں گے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا۔ تو ایسی صحبت اختیار کرنا جو گناہوں سے بچا کر اس کو نیکیوں کی طرف لے جائے۔ تو یہ کل ملا کے کئی چیزیں، اس میں نماز ہے مثلا، انفرادی اعمال اگر ہم دیکھیں کہ وہ خود مکلف ہے تزکیے کا، تو اس میں نماز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے۔ تو نماز کا اہتمام انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اس کے نفس کے تزکیے کا ذریعہ ہے۔ جیسے حدیث میں بھی، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ایک آدمی رات میں قیام اللیل کرتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو اس چوری سے روک دے گی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں یہ قوت ہے کہ نماز کا اہتمام ایک انسان کو گناہوں سے بچنے والا بناتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، اس کو واعظ کہا، موعظۃ من ربکم کہا گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے واعظ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر رکھا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اس طرح کی کئی آیتیں قرآن کریم میں ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، قرآن کریم سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اس کے فہم کے ساتھ، اس کے تدبر اور معانی کے یعنی اس کے مطالعے کے ساتھ میں، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، کثرت ذکر بھی تزکیے کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یہ بھی اس کے دل کو پاک صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو ذکر بھی انسان کو غفلت سے نکالتا ہے، اور شیطان جو انسان کا دشمن ہے، جو انسان کی غفلت کو دیکھ کر اس کے دل پر حملہ کرتا ہے، ذکر کے ذریعے سے آدمی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے روزوں کا اہتمام ہے، شہوتیں انسان کو مغلوب کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے سلسلے میں کہا کہ نوجوان نکاح کریں جو قدرت رکھتے ہیں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شہوت سے مغلوب نوجوان ہیں، اس عمر میں شہوت ویسے بھی ہوتی ہے، تو آپ نے کہا کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تو جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور جس میں استطاعت نہیں ہے یا جس کے پاس معاشی معاملہ پختہ نہیں ہے، نکاح کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ روزہ انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس کی شرمگاہ یا اس کی شہوتوں کو قطع کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک انسان روزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ روزے میں انسان کو اپنے مرغوبات سے رکنے کی تربیت ہے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان روزے میں اپنے آپ کو نفس کے مطالبے کے باوجود روکتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے وسائل ہیں، ان کے علاوہ بھی اور وسائل ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ان کا اہتمام کرے۔ تو بہرحال یہ تزکیہ نفس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے وسائل کیا ہیں، اس سلسلے میں بعض باتیں ہم نے دیکھی۔